حضرت فاروق اعظم گئے ملک شام، حضرت ابو درداء کا مزار مبارک ہے قلعے کے دیوار میں، مسجد بھی وہی ہے۔ فاروق اعظم جب گئے نا فتح بیت المقدس کے لیے تو رات ان کے پاس ٹھہرے، قاضی القضات صحابی رسول ان کے گھر ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا کھانا چاہیے، انہوں نے کہا جی آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کھانا لاؤ، کہا جی آ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا کھانے میں تاخیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوکھے بالکل ٹکڑے روٹی کے بگوئے ہوئے ہیں، ابھی وہ گلے نہیں ہیں۔ تو جس حکمران نے 36 پیوند لگے ہوں کپڑے کے اور خشک روٹی کھا رہا ہو تو وہ تو کہہ سکتے ہیں نا دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ آپ حضرات نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کریں۔ میں 2018 نہیں کہتا، ہاں بالکل میں 2018 کی بات ہی نہیں کرتا۔ نظام مصطفیٰ 1 منٹ میں پیر صاحب نے جیسے بات کی نا، نظام مصطفیٰ ایسے آ سکتا ہے، اس میں نہ بلوں کی ضرورت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مسجد سے ابھی گھر پہنچے تھے تو نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا تھا۔ اتنے نہ بلاں دی لوڑ ہے نہ شریعت بل کی لوڑ ہے۔ مسلمان نہیں، تسی کلمہ نہیں پڑھا اور رسول اللہ کا؟ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو، ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو، اور تم نے ان ججوں سے نہیں پوچھا جو قرآن سن کر ہنستے رہے؟ پھر ہمیں کہتے ہو کہ جی نرم بات کرو، سارے مجھے کہتے ہیں نرم بات کرو۔ ان ججوں کو کیوں ہنسے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ سن کر کیوں ہنسے؟ یہ اسی وقت بات ہوگی جب حضور کا دین آئے گا نا تخت پر، پھر جج کوئی نہیں ہنسے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کی آیتیں سن کر جج ہنسے اور فور شیڈول جو ہے وہ پیر محمد افضل قادری پر لگا، اور وہ خادم حسین رضوی جو ہے وہ مجرم ہے کہ ججوں کو کیوں کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ پر تم ہنسے کیوں ہو؟ بدکارو، ظالم تم ہو اور تم ہمیں سمجھتے ہو۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا کر ہماری آوازوں کو بند کر سکتا ہے، ہمیں اندر دے کر بند کر سکتا ہے، ہمیں مقدمات قائم کر کے وہ ہماری آواز کو دبا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔